الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العلی العظیم۔ یہ سورہ زمر کی آخر کی بالکل آیتیں ہیں اور اس کے بعد یہ سورت مکمل ہو جاتی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ پاک سعادت مند مؤمنین اور متقین کا حال آخرت میں ان کے ساتھ کیا اعزاز و اکرام ہوگا اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں جو لوگ اللہ سے ڈر کر، برے کاموں سے بچ کر، نافرمانیوں سے بچ کر زندگی گزارا کرتے تھے، ان کی بھی ایمان اور اعمال کے اعتبار سے الگ الگ درجے ہوں گے۔ مثال کے طور پر حضرات مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ مؤمنین اور متقین کاملین کی جماعتیں جنت میں جاتے وقت الگ الگ ہوں گی۔ مثال کے طور پر سب سے اوپر خاص مقربین کی جماعت ہوگی، اور جنت میں اس کے بعد پھر ابرار یعنی نیک لوگ ہوں گے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم۔ اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جنت کی طرف جب لوگ لے جائے جا رہے ہوں گے تو ایک نمازیوں کی جماعت ہوگی، ایک کثرت کے ساتھ نفل پڑھنے والے لوگوں کی جماعت ہوگی، ایک نفلی صدقہ کرنے والوں کی جماعت ہوگی، اور ایک مجاہدین کا لشکر ہوگا۔ غرض یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں متقیوں کے الگ الگ گروہ ہوں گے۔ ہر گروہ نہایت شوق اور جلدی اور عمدہ سواریوں پر اعزاز و اکرام کے ساتھ ہر گروہ کو جنت میں لایا جا رہا ہوگا۔ وفتحت ابوابها، جب وہ اس کے قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازوں کو کھلا ہوا پائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور اس کے محافظ فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو، تم مزے میں رہو، اور فادخلوها خالدین، تمہیں یہاں سے اب نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب تم یہاں آ گئے۔ حضرت انس کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا وہ میں ہوں گا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہوں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو وہاں کے محافظ دربان کہیں گے کہ آپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے میں محمد ہوں۔ وہاں کے محافظ کہیں گے کہ آپ کا آنا مبارک ہو، مجھے یہی حکم تھا کہ آپ سے پہلے جنت کے اندر کوئی نہیں جائے گا۔ سب سے پہلے جنت میں جانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان کی روایت میں تعداد تقریباً 70,000 آتی ہے، اور ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح انتہائی چمکدار ہوں گے۔ یہ فضیلت سن کر اللہ کے نبی کی زبان سے ایک صحابی ہیں حضرت عکاشہ، انہوں نے کہا اسی مجلس میں کھڑے ہو کر کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں آپ کے ساتھ جنت کے پہلے گروہ میں جانے والا بن جاؤں۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی۔ اس چیز کو دیکھ کر ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی یہی درخواست کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے پہلے سبقت لے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ احوال جنت جب بیان کیے جائیں تو تمنا کی جائے کہ اے اللہ ہمارا بھی اللہ کے نبی کے ساتھ شمار کرا دیں، یا ہمیں بھی سابقین اور اولین کے ساتھ ہمارا شمار ہو۔ اور اس طرح کی جب روایتیں احادیث پڑھی جائیں کم سے کم دل میں تمنا تو ہونی چاہیے، جس طرح حضرات صحابہ نے فرمائی۔ بہرحال متقیوں کا گھر اصلی گھر اور مہمانوں کا اکرام، جنتیوں کا اکرام کے لیے اللہ کی طرف سے ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے پائیں گے اور وہاں استقبال ہو رہا ہوگا۔ یہاں اللہ نے فرمایا فتحت ابوابها، یعنی جنت کے دروازے کھلے ہوئے پائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک دروازہ نہیں ہے جنت کا، بہت سارے دروازے ہیں، تبھی اللہ نے ابوابها جمع لائے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پوری کامل وضو کرنے کے بعد یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے کہ وہ چاہے جس دروازے سے چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ بتائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی آدمی ہوگا کہ جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے، یعنی ہر دروازہ یہ چاہے گا کہ میرے اندر سے داخل ہو جائیں، میرے اندر سے داخل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، اور مجھے امید یہ ہے کہ آپ ان میں سے ہوں گے کہ آپ کو جنت کے 8 دروازے آپ کو بلائیں گے۔ جنت کے 8 دروازوں کے الگ الگ نام بھی حدیث میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی دروازے کا نام باب الصلاح ہے، اسی طرح باب الصدقہ، جو لوگ زیادہ صدقہ کرتے ہیں اور حقیقت میں صدقے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جنت میں صدقے کے دروازے سے داخل ہوں گے۔ اسی طرح ایک دروازے کا نام باب الریان آتا ہے کہ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ جو لوگ زیادہ نفلی روزہ رکھنے کی عادت جن کی ہوتی ہے ان کو اس دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو بکر مجھے امید یہ ہے کہ آپ کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے۔ یہی یہاں آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جنتیوں کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے اور پھر وہاں راحت و آرام اور سکون کی فضا اللہ کی طرف سے قائم ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ جو جنتی جنت میں چلا جائے گا نہ وہاں استنجے کا تقاضا ہوگا،
نہ ناک صاف کرنے کا تقاضا ہوگا، نہ تھوک کا تقاضا ہوگا، بلکہ ہر طرف سے اعزاز اور اکرام، اور اللہ ان تمام تقاضوں کو بند کر دیں گے اور اس طرح کا کوئی تقاضا وہاں نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد چاروں طرف سے حلقہ بنائے ہوئے فرشتے جو تسبیح کر رہے ہوں گے وہ ان کا اعزاز اور اکرام کے ساتھ کہیں گے، جس پر وہ جنتی کیوں کی طرف سے یہ نعرہ بلند ہوگا، الحمدللہ رب العالمین، یعنی ساری خوبیاں اللہ ہی کے لیے زیبا ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے، اور جس نے سارے جہاں کا فیصلہ ایسی عمدہ طریقے سے فرمایا ہے کہ آج ہمارا اعزاز و اکرام ہو رہا ہے۔ اس پر یہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ چنانچہ آج کی ان آیات میں اللہ نے اہل جنت کے احوال کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اور جنہوں نے اپنے پروردگار سے تقوی کا معاملہ کر رکھا تھا انہیں جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے، جبکہ اس کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھولے جا چکے ہوں گے، تو وہ عجیب عالم ہوگا، اور جنت کے محافظ ان سے کہیں گے سلام ہو آپ پر، خوب رہے آپ لوگ، آپ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائیے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اور وہ جنتی کہیں گے کہ تمام شکر اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا ایسا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ ثابت ہوا کہ بہترین انعام نیک عمل کرنے والوں کے لیے ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے پروردگار کی تعریف کرنے کے ساتھ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہنے والے کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ سبحان اللہ۔